کی نسبت اعلیٰ حضرت سے لگی ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ، اولیاء اعظام بزرگان دین محدثین و فقہا سے لگی ہے۔ اور آج جماعت رضائے مصطفیٰ دنیا کے کونے کونے میں، چاہے وہ افریقہ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، برطانیہ ہو، جرمن ہو، افریقہ ہو، سعودی ہو، دبئی ہو، مسقط و بحرین ہو، چاہے وہ ہندوستان کا خطہ خطہ کیوں نہ ہو، ہر جگہ پر جماعت رضائے مصطفیٰ قائم ہے۔ اور امام احمد رضا محدث بریلوی کی تعلیمات کو، جسے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت کہتے ہیں، اسے لوگوں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفیقان محترم، آج کا یہ نورانی پروگرام اصلاح معاشرہ و تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے منعقد ہے، اور اس کا انعقاد جماعت رضائے مصطفیٰ کے نوجوانوں نے آپ حضرات کے تعاون سے آپ لوگوں کو ساتھ لے کر منعقد کیا ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ یہ ترکیب ہے، ترکیب اضافی۔ رضائے مصطفیٰ، مصطفیٰ کی رضا، اور مصطفیٰ کی رضا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم اسلام سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو یہ تنظیم تحریک رضائے مصطفیٰ ہے، اور اس کی بنیاد، اس کا بانی کوئی جاہل نہیں، بے پڑھا لکھا غیر عالم نہیں، سنی جاہل نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں، غیر عالم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسی تنظیم ہے جو 1920 یا 21 میں مفتی سلیم صاحب قبلہ نے 1921 کا حوالہ دیا، تو 1920 یعنی 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس تنظیم کی بنیاد پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے نام سے جانی جانے والی شخصیت، جسے ہندوستان کے لوگوں نے نہیں، ان کے اپنے بیٹوں اور خاندان کے لوگوں نے نہیں، بلکہ مکہ اور مدینہ میں آج سے 100 سال پہلے جو وہاں علماء تھے، جو سنی علماء تھے، اب کے نہیں، اب تو ٹونڈے سلفی لوگ ہیں، تب کے وہ علماء نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو، وہ ہیں عربی، اعلیٰ حضرت ہے ہندی، مگر انہیں اس دور کے علماء مجدد العصر کہتے ہیں، سبحان اللہ، مجدد الزمان کہتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے اگر کہیں سے بھی کوئی آئے، کرناٹک سے آئے، راجستھان سے آئے، مدھیہ پردیش سے آئے، اڑیسہ سے آئے، بہار، جھارکھنڈ، اتر پردیش سے آئے، پورے ہند میں کہیں سے کوئی آئے تو ہم اس کے سنی ہونے اور نہ غیر سنی ہونے کی جب پہچان جاننا چاہتے تو ہم اس سے امام احمد رضا کے بارے میں سنتے۔ اگر وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تعریف کرتا، انہیں پسند کرتا، تو ہم سمجھ لیتے کہ وہ سنی اہل سنت والجماعت سے۔ اگر یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ، تاج الشریعہ،
زندہ باد زندہ باد. اذا جاء رجل من الہند نسألہ عن الشیخ امام احمد رضا. جب کوئی ہندوستان سے آتا تو ہم اس سے امام احمد رضا کے بارے میں پوچھتے. اگر وہ ان کی تعریف کرتا تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ سنی ہے، اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اگر ان کی برائی کرتا تو سمجھ جاتے یہ بدعتی بد مذہب ہے. تو فحبہ علامت اہل السنہ وبغضہ علامت اہل البدعہ. پتا چلا کہ امام احمد رضا کی محبت اہل سنت کی پہچان ہے اور امام احمد رضا سے نفرت بدعتیوں کی پہچان ہے. تو مسلک اعلی حضرت، اگر کوئی خود کو سنی کہے اور مسلک اعلی حضرت نہ بولے یا بولنے سے چڑھے یا رضائے مصطفیٰ سے جلے، ذرا ذرا ڈاؤٹ تو پیدا ہوتا ہے. کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آج سے برسوں پہلے بڑے بڑے فقہا، محدثین، ائمہ نے یہ بتا دیا. وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے 1920 یا 21 میں اس جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی. کیوں رکھی؟ اس لیے کہ تب آج کا دور نہیں تھا، آزادی تھی بہت زیادہ، مگر اس آزادی میں قانون کا کوئی دور نہیں تھا. دین کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، بدعتی، بد مذہب، عقیدہ لوٹنے والے جگہ جگہ تحریکیں بناتے تھے، تنظیمیں بناتے تھے. جہاں دیکھا مسلمان کمزور ہیں، جہاں دیکھا سنی کمزور ہیں، تو ایک تو کلمہ پڑھنے والے ایمان کے لٹیرے وہاں پہنچ کر ان کا ایمان لوٹتے. دوسری طرف مسلمانوں کے جان کے دشمن بھی مسلمانوں کی جان پر حملہ کرتے، ان کے ایمان کو لوٹتے تھے، جسے اس دور میں ارتداد کا دور کہا جاتا تھا. آج گھر واپسی کی بات کی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے تنظیم بنائی. اس تنظیم میں وقت کے بڑے بڑے جید علماء، حضور صدر الشریعہ بلولا حکیم مصنف بہار شریعت علامہ امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ اس تنظیم کے ممبر رہے. علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ اس تنظیم کے ممبر رہے. حیرت سید صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اشرفی، جن کی اپنی خود ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، وہ خود سید زادے ہیں، بہت بڑی خانقاہ ان کی مراد آباد میں. ان کے مریدوں کا ایک لمبا چوڑا حلقہ تھا، مگر اس کے باوجود صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی جماعت رضائے مصطفیٰ کے ممبر ہیں. برہان الملت والدین حضرت علامہ برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ علیہ، جید عالم دین، رئیس آدمی، پورا علاقہ ان کا، مگر اس کے باوجود بھی وہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے ممبر رہے. حضرت سید محمد احمد کچھوچھوی رحمت اللہ علیہ، جنہیں محدث اعظم ہند کہا جاتا ہے، ان کی کچھوچھا کی خانقاہ کون نہیں جانتا. ان کی اپنی ایک بڑی خانقاہ ہونے کے باوجود یہ بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کے ممبر رہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اس دور میں ان علماء نے گاؤں گاؤں، دیہات دیہات میں جا کر مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی. بد مذہبوں نے ایمان و عقیدے پہ حملہ کیا. کوئی غیر مقلد سلفی آیا، اس نے سنیوں کے ایمان پر حملہ کیا. علماء پہنچ جاتے، فوراً چیلنج یا مناظرہ کرتے اور ان کی ساری کلیں کھول کر رکھ دیتے. پورا پورا گاؤں ان کا ایمان و عقیدہ محفوظ ہو جاتا تھا. کئی غیر مذہب، غیر دین دھرم کے لوگ آ کر مسلمانوں کو اسلام چھوڑ کر ارتداد کی طرف لے جاتے، انہیں کافر و مشرک بناتے. تو اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد ان کے بیٹے حجت الاسلام اور ان کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند رہے. مفتی اعظم ہند کے دور میں
नरसिम्हानंद नाम का एक शख्स सरस्वती, इसने पूरे गांव के लाखों लोगों को इस्लाम छोड़कर कुफ्र में शामिल करने के लिए तैयारी कर ली। मुंडन करवाने के लिए बैठ गया, पूजा पाठ शुरू हो गई। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु को बरेली में पता चला कि इलाहाबाद में इतना खतरनाक काम हो रहा है, एक शहर के लाखों करोड़ों मुसलमान काफिर हो रहे हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, बूढ़े हो गए थे, मगर तारीख बताती है जमात-ए रज़ाए मुस्तफा की कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद नंगे पैर खेतों में जाकर के लोगों की ईमान और अकीदे की हिफाजत करते थे। तब आज जैसी गाड़ियां नहीं थी। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद नंगे पैर खेतों में, जब सरसों और गन्ने काट लिए जाते हैं तो नंगे पैर खेतों में चलना मुश्किल होता है। खेत की जुताई के बाद उसमें चलना मुश्किल होता है, मगर वो खेत की खुटियों में, लकड़ियों में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद पैदल दौड़ दौड़ करके जाते थे और गांव-गांव में, देहातों में जाकर लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करते थे। नरसिम्हानंद ने पूरे गांव के लोगों को मुंडन के लिए तैयार कर लिया। फौज उसके साथ है, राजा के हाथी खड़े हैं, पूजा पाठ शुरू है, हजाम मौजूद है बाल मुड़ने के लिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद शेर बेशेर सुन्नत और दीगर उलमा पहुंचे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद सामने कुर्सी पर बैठ गए और वहीं से ललकारा, नरसिम्हानंद आ तू पहले मुझसे मुनाजरा कर ले, फिर तू मुसलमानों को काफिर बनाना। उसने कहा मुझे मुनाजरा करने की जरूरत नहीं है, मुझे मुनाजरा करने की जरूरत नहीं, सब लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, बस काफी मेरा काम बन गया। एक बार मुफ्ती आज़म हिंद ने चैलेंज किया, उसे हंसने लगा। दोबारा चैलेंज किया, हंसने लगा। तीसरी बार चैलेंज किया, हंसने लगा। लोगों ने ये देखा कि बड़े बड़े हाथी खड़े हैं, फौजी खड़े हैं, लठबाज खड़े हैं, ताकतवर पहलवान खड़े हैं उनके साथ। इधर बूढ़ा एक मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत का शहजादा बूढ़ी उम्र में वहां मौजूद है चंद लोगों के साथ। ऐसे वक्त में आगे बढ़ना जान को खतरे में डालना है, मगर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जलाल में अपनी कुर्सी से उठे, सीधा स्टेज पर आ गए और सामने जो आग जल रही थी, नरसिम्हानंद का हाथ पकड़कर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, सुन, इस आग को तूने जलाया है, घी तूने डाला है, अलाव तूने जलाया है, चल तू मेरा हाथ पकड़, मैं तेरा हाथ पकड़ूं, दोनों इसी आग में कूद जाते हैं। जो जल जाएगा वो बातिल होगा, जो बच जाएगा वही हक पर होगा। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने जब ऐलान किया, वो जमात-ए रज़ाए मुस्तफा के सरपरस्त थे, आला हजरत के शहजादे थे, इरशाद फरमाते कूद। नरसिम्हानंद का ठंडी में पसीना छूटने लगा, पूरा चेहरा पसीने से तराबोर हो गया, उठ करके भागने लगा। लाखों मजमे में मुसलमानों ने नारा लगाया, अब हम समझ गए कि हक क्या है। ये हमारा ईमान लूटना चाहता था, हमें धोखा देना चाहता था। अब समझ में आ गया कि बरेली के मौलाना मुस्तफा रज़ा खान मुफ्ती आज़म हिंद हक पर है, उनका इस्लाम हक पर है, हमारा दीन सच्चा है, इसलिए अब हम अपने इस्लाम को नहीं छोड़ देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, उर्से मुक़द्दस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अनवट्टी का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। मगर हे भोले मुसलमानों, मगर हे भोले मुसलमानों, तब इंडिया का कानून आज जैसा नहीं था। तब सती की रस्म जारी थी और मर्द जब मरता था तो विधवा को, बेवा औरत को जिंदा लाशों पे जला दिया जाता था। तब आग में जलने जलाने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं बना था। आज अगर आप परमिशन मांगोगे तो गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देने वाली है। पहले मुफ्ती आज़म हिंद ने 3 बार मुनाजरे का चैलेंज किया है, जब वो नहीं माना और आप मुफ्ती आज़म हिंद ने अपनी आंखों से देखा कि मेरे ही सामने करोड़ों लोग काफिर हो जाएंगे, अब कोई रास्ता न बचा। पहले मुनाजरे का चैलेंज किया, जब देखा कि वो हट रहा है, लाखों मुसलमानों का ईमान जा रहा है,
تب مفتی اعظم ہند نے ہاتھ پکڑ کر کہا آگ میں کود جا۔ آج اگر کوئی آگ میں کودنے کی بات ہندوستان میں کرتا ہے تو وہ دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ اس دور میں آگ میں کودنے کی پرمیشن حکومت ہند نہ کبھی دے سکتی ہے اور نہ دے گی۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ بہرحال تو یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی تاریخ پر بات کروں تو بہت لمبی ہوگی۔ بڑی خوش بختی ہے آپ کے لیے، یہ مسرت کی بات ہے کہ آپ کے ہاں جماعت رضائے مصطفیٰ کا قیام ہوا۔ یہ وہ تحریک ہے جس پر بزرگوں کا کرم ہے، تحریک ہے جس کی نسبت اعلیٰ حضرت سے لگی ہے، بے شک بے شک، واہ واہ، اولیاء اعظام بزرگان دین محدثین و فقہا سے لگی ہے۔ اور آج جماعت رضائے مصطفیٰ دنیا کے کونے کونے میں، چاہے وہ افریقہ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، برطانیہ ہو، جرمن ہو، افریقہ ہو، سعودی ہو، دبئی ہو، مسقط و بحرین ہو، چاہے وہ ہندوستان کا خطہ کیوں نہ ہو، ہر جگہ پر جماعت رضائے مصطفیٰ قائم ہے۔ اور امام احمد رضا محدث بریلوی کی تعلیمات کو، جسے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت کہتے ہیں، اسے لوگوں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ تم بھی اس تنظیم و تحریک سے جڑ جاؤ، جو نوجوان کام کر رہے ہیں آپ ان کی مدد کرو، آپ ان کا تعاون کرو، اس لیے کہ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سماج، اپنے ماحول، سوسائٹی، اپنے گھر، اپنے بیوی بچے، آل و اولاد، بھائی بہن کی ایمان کی بھی وہ حفاظت کرے، عقیدے کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ رب العزت